أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. پیش خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. وقال الخليل عليه السلام وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اور آگے فرمایا اپنے بندے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، خلیل اللہ کا، ان کی دعا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، ان کی دعا کہ یا اللہ مجھے بچا اور میری اولاد کو بچا. کس چیز سے؟ بتوں کی پوجا سے، بتوں کی پرستش سے بچا مجھے. یہ دعا کون کر رہا ہے؟ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام. کس کے لیے؟ اپنے لیے. اور کس کے لیے؟ اپنی اولاد کے لیے، بیٹوں کے لیے، پوتوں کے لیے. حالانکہ تمام نبی ہیں، لیکن شرک کی ہیبت کتنی کہ اللہ سے دعائیں کر رہے کہ یا اللہ ہمیں اصنام کی پوجا سے بچا، اصنام کی عبادت سے بچا. ایک اصنام اور ایک اوثان. اصنام جمع صنم کی اور اوثان جمع وثن کی. اصنام وہ مورتی جو کسی کی تصویر پر گھڑی جائے، کسی کی شکل پر تراشی جائے. کوئی مثلا کوئی نیک بندہ ہو یا کوئی بھی، اس کی شکل سامنے رکھ کر کوئی مورتی بنائی جائے، اسے صنم کہتے ہیں. اور وثن عام بت کو جس میں کسی کی شکل سامنے نہ ہو لیکن ایک بت بنا دیا جائے، عام کوئی شکل سامنے رکھ کر نہ بنایا جائے، وہ وثن کہلاتا ہے. لیکن یہ فرق کب ہوگا؟ جب ان دونوں کا استعمال اکٹھا ہو. اگر وثن الگ استعمال ہو اور صنم الگ استعمال ہو تو صنم وثن کے معنی میں اور وثن صنم کے معنی میں استعمال ہو سکتا ہے. پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل ایک دعا کی تھی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. یا اللہ میری قبر کو وثن نہ بنانا. وثن کا معنی بت، کہ جس طرح لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں اس طرح لوگ میری قبر پر آئیں اور یہاں آ کر سجدے کریں، یہاں آ کر پوجا کریں. یعنی کس طرح آپ نے اس معاملے کو کاٹ کے رکھ دیا. حالانکہ جس مقام پر اللہ کے پیغمبر کی قبر ہے وہ اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ پسندیدہ مقام ہے. اور اس قبر میں جو شخصیت ہے وہ پوری کائنات میں سب سے افضل ہے. اور نبی علیہ السلام نے اس مقام کو منبر سے لے کر حجرہ عائشہ تک کے مقام کو جنت کا باغیچہ کہا ہے. اس سے باقیدہ کوئی جگہ ہو سکتی؟ مگر فرمایا کہ یا اللہ یہاں لوگ آئیں، آ کر میلے لگائیں، پوجا کریں، ایسا بالکل نہ ہونے دینا. جب اس قبر کا یہ حال ہے تو باقی کسی قبر پر کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ پھر وہ کون سا مائی کا لال ہے جس کی قبر اللہ کے پیغمبر سے افضل ہو؟ تو آپ نے یہ دعا فرما کر اس عقیدے کا پتہ کاٹ دیا کہ کوئی قبر اس قابل نہیں جس کا طواف کیا جائے یا وہاں میلے لگائے جائیں، وہاں مجاورت کی جائے یا وہاں سجدے کیے جائیں. جب یہ قبر اس قابل نہیں ہے تو باقی کوئی بھی قبر اس قابل نہیں. یہ شرک ہے. ابراہیم علیہ السلام دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بتوں کی پوجا سے بچا. اس کا معنی شرک کا خوف ہمیشہ ہونا چاہیے اور شرک سے بچاؤ کی دعا ہمیشہ کرتے رہیں. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.